بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو حلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ علم کا کیا مقام ہے، قرآن و حدیث میں علم کا کیا مقام ہے، علم کن کی جائیداد ہے، علم کی قدر کرنے والی قومیں کیسی ہوتی ہیں، علم ذہنوں میں کون ڈالتا ہے، کیا ہم سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا، کیا ہم علم کا حق ادا کر رہے ہیں، پاکستانی بچے کیوں ناکام ہیں، کامیابی کس طرح قدموں کو چومے گی۔ قرآن کریم کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا وہ اقرا ہے، یعنی پڑھیے۔ مزید قرآن کریم کی 6,000 آیتوں میں سب سے پہلے جو 5 آیتیں نازل فرمائی گئیں ان سے بھی قلم کی اہمیت اور علم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ حصول علم کی رغبت اور تلقین فرماتے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس قیدی کو جو مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتا تھا آزاد فرما دیتے تھے۔ اس عمل سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی نظر میں تعلیم کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کو تعلیم سے کتنا پیار تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں علم کو تقسیم کرنے والا، عطا کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے علم کو محنت و مشقت میں چھپا کر رکھا ہے، تم اس کو آسانی میں تلاش کرتے ہو، تم اس کو ہرگز حاصل نہ کر پاؤ گے۔ علم تمام نبیوں کی جائیداد ہے۔ ایک دن ایک صحابی مسجد سے باہر تشریف لائے، لوگوں کو فضول کاموں میں مشغول دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، تم ادھر فضول باتوں میں مصروف ہو۔ جیسے ہی جائیداد کے بارے میں سنا، لوگ مسجد کی طرف لپکے، مسجد سے واپس آئے اور صحابی سے عرض کی، ہم نے مسجد میں کسی جائیداد کو تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، تو پھر تم لوگوں نے مسجد میں کیا کچھ دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے کسی کو نمازیں پڑھتے ہوئے، کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے، کسی کو حدیث پڑھتے ہوئے، کسی کو نفل پڑھتے ہوئے، کسی کو علم سیکھتے ہوئے، تو کسی کو سکھاتے ہوئے دیکھا۔ تو صحابی رسول نے فرمایا، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد ہے۔ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد ہے۔ معلوم ہوا کہ علم رسول پاک کی جائیداد ہے، جو بھی اس کی قدر کرے گا اس کا مقدر عالی شان ہے، اور جو اس کو نظر انداز کرے گا عاصی، اس کا یہ جہاں بھی اور اگلا جہاں بھی خراب ہے، اس کا یہ جہاں بھی اور اگلا جہاں بھی خراب ہے۔ علم کی قدر کرنے والی قومیں، جو قوم بھی علم کی قدر کرتی ہے وہ عزت و عظمت حاصل کرتی ہے۔
جس طرح ہرنیاں خونخوار شیروں سے دور رہتی ہیں، اسی طرح ذلت و رسوائی ان سے بھی دور رہتی ہے، اسی طرح ذلت و رسوائی ان سے بھی دور رہتی ہیں جو قومیں علم کی قدر کرتی ہیں۔ جو قومیں بھی علم کی قدر کرتی ہیں بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جس طرح بہار کے دنوں میں پھولوں کی وادیاں بدصورتی سے دور رہتی ہیں، اسی طرح وہ بھی غلامی جیسی لعنت سے دور رہتی ہیں، اسی طرح وہ بھی غلامی جیسی لعنت سے دور رہتی ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی علم کی قدر کی، اس نے عزت و عظمت، دولت و شہرت، خوشی اور خوشحالی حاصل کی، اس نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ جس قوم نے بھی علم کی اور اساتذہ کی قدر کی۔ علم کو ذہنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ڈالتا ہے، چونکہ علم خدا کا نور اور نبیوں کی وراثت ہے۔ اس لیے جو بھی اس کی تہ دل سے عزت کرے گا، اس لیے جو بھی اس کی تہ دل سے عزت کرے گا، اس کے حقوق کو وقت پہ ادا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر علم کو اس کے ذہنوں میں ڈال دے گا، اس کی زندگی میں سے جہالت کو نکال دے گا۔ جو بھی علم کی قدر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائے گا، اس کو اندھیروں سے نکال دے گا، اس کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے گا جو بھی علم کی قدر کرے گا۔ جس طرح کسان اپنے ملازم کو بے پناہ انعامات سے نوازتا ہے، جو اس کی فصل کی تہ دل سے ایمانداری اور استقامت سے نگہبانی اور دیکھ بھال کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو بے شمار نعمتوں اور انعامات سے نوازتا ہے، جو اس کے نور علم کی تہ دل سے قدر کرتا ہے، جو اس کے نور علم کی تہ دل سے قدر کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد کی تہ دل سے قدر کرتا ہے۔ کیا ہم سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا؟ پاکستان میں جو سب سے کم خرچ علم و تعلیم پہ ہے، پاکستان میں جو سب سے کم خرچ علم و تعلیم پہ ہے، سب سے کم جو معاوضہ اساتذہ کا ہے، کیا اس صورت میں پاکستانیوں سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا؟ کیا اس صورت میں پاکستانیوں سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا؟ مثال سے واضح کرتا ہوں، فرض کیا کہ کوئی بادشاہ اپنا خاص آدمی کسی کے پاس بھیجتا ہے، مگر وہ اس کو نہ ہی وقت پہ کھانا دیتا ہے، نہ ہی اس کی عزت کرتا ہے، اس کے حقوق بالکل ہی ادا نہیں کرتا، اس کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوگا تو اپنے خاص مہمان کی نظر اندازی کی وجہ سے سخت ناراض ہوگا اور اس کو عبرت ناک سزا دے گا، اس سے ناراض ہو جائے گا، اس کو نہ نعمتیں دے گا، نہ خوشیاں دے گا اور نہ ہی اس کی عزت کرے گا، کیونکہ اس نے اس کے خاص بندے کو نظر انداز کیا ہے۔ پاکستان میں جو موجودہ حالت ہے اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، بس خدا کے نور اور نبیوں کی وراثت علم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین استاد کی بے ادبی اور توہین ہے۔ پاکستان میں استاد کی بے حد توہین ہو رہی ہے۔ پاکستان میں استاد کی اتنی تنخواہ ہے جس سے وہ اپنے بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر پا رہا، اور بچوں کا تعلیمی خرچ ایک نشئی کے خرچ سے بھی کم ہے۔ پاکستان میں جو بچوں کا تعلیمی خرچ ہے ایک نشئی کے خرچ سے بھی کم ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان ناکام ہو رہے ہیں۔ علم کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ آج کی اس مہنگائی کے دور میں ہر شخص مہنگی کھاد، مہنگا سپرے، مہنگا بیج، مہنگی چینی، مہنگی دال، مہنگی سبزی، مہنگا گھی، مہنگی دوائی، مہنگا پیٹرول، مہنگا ڈیزل، مہنگی بجلی، مہنگا پھل، مہنگا لباس، فضول خرچی کے آلات، فیشن پرستی کے آلات، گھریلو ساز و سامان وغیرہ وغیرہ وغیرہ،
بغیر کسی بحث کے اور لڑائی جھگڑے کے خرید رہا ہے اور دل میں یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی زائد قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ مگر جب علم کا معاملہ آتا ہے، جب نبیوں کی وراثت کا معاملہ آتا ہے، جب خدا کے نور کا معاملہ آتا ہے، تو کوئی بھی سچے دل سے علم اور اساتذہ کا حق ادا نہیں کرنا چاہتا۔ ہر کوئی علم اور اساتذہ کو نظر انداز کر جاتا ہے، چونکہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے کہ میرے ہی نور اور میرے ہی نبی کی جائیداد علم کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس دولت نہیں ہے، لہذا اس قوم کو ذلیل و رسوا ہی کیا جائے۔ اسی وجہ سے پاکستانی قوم ذلیل و رسوا ہو چکی ہے، در در کی بھکاری بن چکی ہے، ذلت و تنگ دستی کی مرکز بن چکی ہے، لڑائی جھگڑے کا مرکز بن چکی ہے علم کی نظر اندازی کی وجہ سے۔ پاکستانی ہر بچہ ناکام اس لیے ہے کیونکہ ہر والدین علم و تعلیم کی قدر سے انجان ہے، ہر والدین علم و تعلیم کی قدر سے انجان ہے۔ بس جائز و ناجائز ذرائع سے پیسہ ہی پیسہ اکٹھا کیا جائے، یہی کوشش اس کی صبح و شام ہے۔ بس جائز و ناجائز ذرائع سے پیسے ہی اکٹھا کیا جائے، یہی کوشش اس کی صبح و شام ہے۔ پاکستانی بچہ کیوں ناکام ہے؟ اپنی ناقدری اور کم اجرت کی وجہ سے ہر استاد پریشان ہے، اسی وجہ سے کم پڑھائی کرنے کی طرف اس کا دھیان ہے۔ جو کسی وجہ سے علم و تعلیم کے شعبے میں آ گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ پشیمان ہے، اسی وجہ سے پاکستانی بچہ ہر بچہ ناکام ہے۔ کامیابی ہمارے قدموں کو چوم لے گی، کامیابی ہمارے قدموں کو چوم لے گی، جس طرح شہد کی مکھی پھولوں کو چوم لیا کرتی ہے۔ اگر ہم علم و تعلیم اور اساتذہ کا مقام و مرتبہ جان لیں گے، اگر ہم علم و تعلیم کا اور اساتذہ کا مقام و مرتبہ جان لیں گے، استاد کو بادشاہ اور علم کو ہر شے سے قیمتی جان لیں گے، استاد کو بادشاہ اور علم کو ہر شے سے قیمتی جان لیں گے۔ آمین۔